ہوگا شب کا اندھیرا مصطفیٰ 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 آپ بھی بولو نا مصطفیٰ 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 1986 میں تقریباً میں 14 سال کا تھا جی اس وقت میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو چکا. جاپان میں بھی کچھ بیانات میرے ہوئے. اسی طرح فرانس میں، پورچوگل میں اور نیدرلینڈ میں، جی جی یو کے میں، کینیڈا میں، موریشس میں، ساؤتھ افریقہ میں بیان پیاری سی بات بھی ایسی اہم بات حضور اشرف الفقہاء کے حوالے سے آپ اگر سوالات میں نے جا کے تبلیغی جماعت جہاں میں جا رہا تھا ان سے پھر میں نے بات کی تو ان کے بات کو گمانے کے طریقے سے میں پہچان چکا کہ کچھ دال میں کالا ہے. جی آپ کی بیعت و ارادت کے حوالے سے وہ ایک روحانی منظر وہ بھی اگر آپ بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، بالخصوص معمار ملت چینل کے ناظرین، ہر مرتبہ ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں جو اسلامی افق پر جن کی خدمات بڑی عظیم ہوتی ہے. آج بھی دنیا سنیت کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ احسان قادری صاحب قبلہ ہمارے ایوان میں جلوہ فرما ہے. آج ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے، ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشوں سے روشنی حاصل کریں گے. خاص کر کے نوجوانان اہل سنت کے لیے آپ کے افکار و نظریات سے ہم فائدہ حاصل کریں گے. حافظ احسان قادری صاحب کو مختصر مگر جامع تعارف میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حافظ احسان قادری ایک مشہور عالم جو کولمبو سری لنکا میں پیدا ہوئے. وہ حضور تاج الشریعہ امام اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان مفتی ہند کے خلیفہ ہیں. آپ نے دارالعلوم امجدیہ سے قرآن پاک حفظ کیا ہے. آپ کو بر صغیر کے معروف علماء سے اعزاز حاصل ہیں، کئی اعزازات آپ کو حاصل ہے. آج وہ اسلام کی صحیح ترویج و اشاعت کے لیے تعلیمات کو، خصوصاً اہل سنت والجماعت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور اسی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. آپ کو واحد سری لنکن ہے جنہیں امام احمد رضا مومنٹ بنگلور کی طرف سے 2014 میں امام احمد رضا خان انٹرنیشنل اسکالر ایوارڈ سے نوازا گیا. تو آج آئیے ہم اس عظیم شخصیت سے جو بے پناہ مخلص ہے، خاص کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ دن رات کوشاں رہتے ہیں. تو آئیے آج ہم ان کے افکار و نظریات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. بھیونڈی کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر، اور خاص کر کے ماہپوری کے اس چھوٹے سے قصبے میں آپ حاضر ہوئے، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ کئی لوگوں سے ملاقات کا شرف ملا. جی حضور، ہم چاہتے ہیں کہ مختصر طور پہ آپ اپنا تعارف اگر عطا کریں تو نوازش ہوگی. میرا بس کیا تعارف، ایک عام سا آدمی ہوں. بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، سرکار غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. اصل میں 1986 میں تقریباً میں 14 سال کا تھا. جی جی اس وقت میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو چکا تھا جی اور تقریباً 8 مہینے ان کے ساتھ. تو ہمارے کچھ علماء، جس میں سے خاص کر ہندوستان سے کرناٹکا سے ایک عالم تھے مولانا اختر حسین، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. انہوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا جی جی دیوبندی عقائد کے تعلق سے، اور اس میں ہمارے کچھ ساتھی رشتہ داروں میں سے بھی شامل تھے. تو ان کے توسط سے ہمارے امام صاحب مولانا اختر حسین صاحب نے سمجھایا. پھر وہ سوالات میں نے جا کے تبلیغی جماعت جہاں میں جا رہا تھا ان سے پھر میں نے بات کی تو ان کے بات کو گمانے کے طریقے سے میں پہچان چکا کہ کچھ دال میں کالا ہے. جی 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 تو پھر میں 8 مہینے کے بعد تبلیغی جماعت سے ہٹا جی اور اس کے بعد مجھے حفظ کرنے کا شوق ہوا. جی گھر میں اس وقت اجازت نہیں دیتے تھے دور کا سفر کرنے کے لیے. میری بھی عمر چھوٹی تھی اور یہ 89 کی بات ہے. تو میں کچھ اصرار کر کے گیا کہ مجھے باہر جانا ہے. جی پھر 18 پارے جب میں نے کر دیے تھے، حفظ کر لیے تھے، تو شیطان تو ہر وقت کوشاں رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹرب کرنے کے لیے. تو میں سوچا کہ چلو اب باقی سری لنکا جا کر ہی پڑھنے کے لیے کہ میں آ گیا. جی اور آتے ہی میرے والد صاحب نے مجھ پر گرم ہوئے، ڈانٹا مجھے، اور میرے بڑے بھائی سے کہا کہ
اگلے ہفتے کی فلائٹ سے اس کو واپس بھیج دیا جائے، تو بس مکمل کیے بغیر نہیں آئے گا۔ ماشاء تو اللہ۔ میری والدہ نے کہا کہ آیا ہے تو کچھ دن رہنے دو۔ جی جی 3 ہفتہ رہا، اس کے بعد پھر میں دوبارہ مدرسہ گیا۔ تو یہ والد صاحب کی ایک ہمت تھی جی جی کہ میں نے پھر حفظ مکمل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہمارے چونکہ فیملی بزنس ہے، ہم اصل میں گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، میرے دادا میرے والد گجرات میں پیدا ہوئے، انڈیا انڈیا گجرات جی۔ میں۔ آپ کی پیدائش سری لنکا میں، جی اس لیے کہ 47 میں وہ لوگ مائگریٹ کر چکے ہیں۔ جی 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 تو اس کے بعد ان کے بزنس میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ جی جی اس کے بعد مجھے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں مفتی انور علی علیہ رحمہ سے یہ داخلہ ملا تھا، لیکن سبحان اللہ۔ انفارچونیٹلی میں جا نہیں سکا جی 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 اور سستی بھی تھی، تو کاروبار کی زندگی میں لگ گیا۔ جی جی پھر ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ فیض رضا کے نام سے، کولمبو میں کچھ ساتھی مل کر۔ جی جی چونکہ میمن حضرات تقریباً سری لنکا میں 7-8 ہزار ہیں، ماشاء تو اللہ میمن بچوں کو حنفی تعلیم کے لیے، وہاں سب شافعی رہتے ہیں، جی جی تو حنفی تعلیم کے لیے ہم نے مدرسہ قائم کیا۔ تو ہندوستان میں سرکار مفتی اعظم ہند کے ایک مرید مولانا نور الحسن نوری صاحب جو یو پی دیوریا میں رہتے ہیں، جی جی ان کو مفتی انور علی صاحب علیہ رحمہ نے منتخب فرمایا، وہ تشریف لاتے۔ جی اس کے بعد اور بھی دیگر علماء آئے، تو انہوں نے ہم سے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ پڑھ لو۔ ماشاء اللہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کچھ ٹائم نکال کر ہم ان کے پاس پڑھتے تھے، یعنی بزنس بھی کرتے تھے جی اور فجر اور مغرب کے بعد کچھ ٹائم نکال۔ جی تو جی ان کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ جب بھی ہم کو تفاسیر اور احادیث پڑھاتے تو جی۔ مجھے بتاتے، یعنی میرے ساتھ ایک اور بھی تھے، جی۔ ان کو بتاتے دیکھو اس حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، سبحان اللہ اس آیت سے ہمارا یہ عقیدہ ثابت۔ انہوں نے اس طرح ہمارے ذہنوں میں ڈالا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایک موقع مل جائے کہ میں ایک پلیٹ فارم مجھے مل جائے جہاں میں دوسروں کے کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ جی جی اور سری لنکا ہمارے میمن کا اتنا ماحول نہیں تھا بیانات وغیرہ کا کہ ہم کرے، میں کیسے مانگوں مجھے موقع دیا۔ جی تو میں اہلیہ سے کہتا تھا کہ یار تم دعا کرو کوئی ایک موقع مل جائے، میں اکثر 1 سال تک کہا ہوں گا جی۔ دعا کرو کوئی موقع ملے۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، مجھے ایک موقع ملا سری لنکا میں، کچھ اپنے ہی احباب کو میں نے بلا کے گھر پہ کچھ عقائد کی باتیں میں نے سکھائی۔ جی جی اس کے بعد ہمارے مفتی ابراہیم مقبولی صاحب مفتی یہ سری لنکا تشریف لائے، جامعہ امام محمد رضا کے جو پرنسپل، جی 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 ان سے پھر ہماری دوستی ہوئی۔ سبحان انہوں نے اللہ۔ مجھے جو ہے نا ہندوستان میں پھر جب میں آیا تھا تو مجھے زبردستی گوا میں ایک جگہ بیان کے لیے کھڑا کر دیا۔ ماشاء اللہ میں نے کہا کہ حضرت میں نے ابھی بیانات شروع کیے، وہ بھی میمنی زبان میں، جی اپنی جی۔ مادری۔ آپ اردو میں مجھے بولنے کے لیے کہتے میں کہاں سے بولتا کہ نہیں تم بول لو۔ تو رتنگیری سے گوا کا سفر 5 گھنٹہ ٹرین میں، اور میرا ذہن خراب کہ میں کیا بیان کروں گا، لیکن الحمدللہ تقریباً 35 منٹ میں نے بیان کیا۔ تو یہ مفتی ابراہیم مقبولی صاحب کا کرم ہے، ان کی کوشش ہے کہ انہوں نے مجھے ہمت دی، جی۔ اور اس کے بعد سے الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے فیض و جاری بیان ہو گیا کرنے کا ماشاء موقع ملا۔ اور آج بھی میرا ایک ہی موٹیو ہے، میں نے الحمدللہ کاروبار کے سلسلے میں جاپان بھی سفر کیا ہے، اور جاپان میں بھی کچھ بیانات میرے ہوئے ہیں، سبحان اسی اللہ طرح فرانس میں، پورچوگل میں، اور نیدرلینڈ میں، جی 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 یو کے میں، کینیڈا میں، موریشس میں، ساؤتھ افریقہ میں بیان کے سلسلے میں میرا جانا ہوا ہے۔ جی اور ہر جگہ پہ میری کوشش یہی رہی کہ جو کنفیوز مائنڈڈ ہے جی۔ ان کے کنفیوژن کو کلیئر کیا، اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے یہی تعلیم دی جی تھی کہ جی۔ یہاں یہ عقیدہ سب، تو اس حساب سے کچھ باتیں یاد کر کے میں جو ہے نا کچھ تفاسیر وغیرہ پڑھی، میرت المناجی تفسیر حدیث کی شرح پڑھی، جی جی اور تفسیر نعیمی پڑھی، روح البیان پڑھی، تو اس میں سے اس میں بھی بالخصوص جی۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ جو حیدرآباد دکن کے اصل ہے، جی جی میں ان کی تقریریں بہت زیادہ سنتا تھا۔ جی جی تقریباً 30 سال پہلے ان کی تقریریں میرے ذہن میں ان کی ایک ایک باتیں تھیں، تو سبحان ان میں اللہ سے ایک ایک بات کو یاد کر کے میں میرت المناجی یعنی شرح مشکات پڑھتا تھا، اور تفسیر نہیں، تو پڑھتے وقت شاہ صاحب کی باتیں بھی آ جاتی تھی اور جی۔ دیگر باتیں بھی آ جاتی تھیں، تو اس جی۔ سے مجھے پھر جو ہے نا شوق بڑھا کہ اس طرح ہم جو ہے نا لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکیں۔ سبحان تو اللہ میرا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان عقائد اہل سنت سیکھے، وہابیوں کے، سلفیوں کے، نجدیوں کے، دیوبندیوں کے اعتراضات بھی سیکھیں، اور اس کو کس طرح جواب دے کر ہمارے لوگوں کو بچایا جائے اس کی کوشش کریں، اور یہ کام اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، تبھی کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی انانیت کی خاطر کریں گے تو کچھ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جی تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے یہ توفیق بخشے کہ اخلاص کے ساتھ خدمت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے لوگوں کے عقائد کی حفاظت کی کوشش کریں، اس لیے کہ حدیث پاک کی روشنی میں اب سب جانتے جی۔ ہیں کہ کسی ایک شخص کو اگر آپ کی طرف سے، آپ کے ذریعے سے ہدایت مل جی گئی جی تو اس کے لیے دنیا اور مافیہ سے وہ چیز بہتر ہے، جی۔ تو کیوں نہ ہم بہتر عمل کریں، کسی کی اصلاح عقائد کی کر عقائد کی، لیں، یعنی اعمال ایمان کے کی ساتھ ساتھ حفاظت۔ ایمان کی حفاظت کر لیں، تو اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا ایک ذریعہ یہ بن جائے گا۔ حضرت آپ کی بیعت و ارادت کے حوالے سے وہ ایک روحانی منظر، جی۔ وہ بھی اگر آپ بیان کریں تو بڑی نوازش ہوگی۔ 1986 میں تبلیغی جماعت میں تھا، 87 میں میں نکلا 8 مہینے کے بعد، جی تو اس وقت ہمارے مرحوم امام صاحب مولانا اختر حسین صاحب نے کہا کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے ایک بزرگ آنے والے ہیں،
سبحان उनसे आप اللہ. मुरीद हो जाना कह के जी, उन्होंने तरगीब दी. जी, तो जी. उस दौर 87 में पहली बार हुजूर ताजुश्शरिया श्रीलंका तशरीफ लाए थे سبحان और اللہ. अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका में सबसे पहला हजरत का मुरीद मैं हुआ था. मेरे साथ एक और साथी थे, हम दोनों सबसे पहले श्रीलंका में हजरत के मुरीद हुए थे. और उस वक्त हजरत जवानी का आलम था, लेकिन बुजुर्गी तो उस वक्त भी थी, उस वक्त लेकिन बुजुर्गी. उम्र हजरत की कम थी. जी, जी. और श्रीलंका में ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, यानी वो पहला ही दौरा था. पहला दौरा था, सुभान वहाँ भीड़ भी नहीं होती थी. जी, हम जी. हजरत के पास बैठते, जब चाहे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल जाता, नाश्ता साथ में करते, खाना साथ में करते, जी, जी. फजर की नमाज उनके साथ पढ़ते और उनके साथ कुछ तालीम हासिल करते. हजरत हमको दरस बुखारी भी दिए थे, सुभान हजरत ने सुभान कुछ हदीस भी हमसे सुनी थी और बहुत शफ़क़त फरमाई. और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने गायबाना खिलाफत से भी हुज़ूर मुहद्दिस कबीर के थ्रू नवाजा था. सुभान अल्लाह. तो हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा का बहुत बड़ा फैज़ान रहा. उनसे काफ़ी चीज़ें हमको सीखने मिली और ये वाकई में तमाम बुजुर्गों की नज़रें हैं, लेकिन पीर के तवस्सुल से पीर के तमाम तवस्सुल बुजुर्गों से की नज़रें हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ताजुश्शरिया का नहीं, फैज़ान. आला हजरत का फैज जो है यानी आपको बिल्कुल बड़ी यानी कुर्बत और बड़े करीब रहे आप. अल्लाह का बहुत बड़ा और एहसान. हुजूर अज़हरी मियाँ से भी आपने बड़ी कुर्बत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर आपने उनसे दर्स बुखारी भी हासिल की. अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का करम है. जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह. तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं मेहमान मिल्लत के, उनके लिए आप मुख्तसर ही सही और एक पैगाम दें. और जो दीनी चैनल है, जो दीनी चैनल पे काम कर रहे हैं, तो ये इनका काम करना किस तरह से मुनासिब और बेहतर है, इसके हवाले से आप कुछ. देखिए, आज का जो दौर है, मीडिया के ज़रिए हमारे कई नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कल तक जो सुन्नी थे, आज गैरों के बयानात सुनकर सुन्नियत से दूर होते नज़र आ रहे हैं. इसलिए इस वक्त इस बात की सख्त ज़रूरत है कि हमारे नौजवान अभी एजुकेटेड हो चुके हैं. जी जी. एक ज़माना था कि ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका सामने नहीं है, जी जी. अभी एजुकेटेड यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पोलाइट लेक्चर सुन के आदी हो चुके हैं. जी जी. तो हमारे उलमा को भी चाहिए कि एक ऐसा रवैया, एक ऐसा तरीका इख्तियार करें कि पढ़ा लिखा हमारी तकरीर सुनने को आए. जी जी. उनके सामने पोलाइट लेक्चर्स बहुत संजीदगी से अकायद की बातें हो या इस्लाही बातें हो, इस्लाह आमाल, इस्लाह अकायद, इन सब बातों को एक अच्छे तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से, पोलाइट तरीके से इस तरह पेश की जाए कि वो कबूल करने पर मजबूर है. इसलिए कि वो गैरों की कॉलेजेस वगैरह में गैरों का असर बहुत ज़्यादा होता है और जी जी, वहाँ वो लोग बहुत संजीदगी से और उससे- संजीदगी से वो काम करते हैं. तो हमारे पास भी एक ऐसी टीम होनी चाहिए, जैसे आप इस मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं, हमारे दीगर उलमा माशाल्लाह कर रहे हैं. एक ऐसी टीम को भी इख्तियार किया जाए कि एक तो होता है कि अवाम के सामने बातें समझाने वाला एक मुखर, और एक खवास के सामने बयान करने के लिए एक बासलाहियत आलिम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. और उनको लिटरेचर्स के ज़रिए, पोलाइट तकारीर के ज़रिए, PPT प्रेजेंटेशन के ज़रिए हमारे अकायद को पेश करना ज़रूरी है, ताकि पढ़ा लिखा तबका इस एंगल से है. तो जो लोग यूट्यूब के ज़रिए जा रहे हैं, हम उनको यूट्यूब के ज़रिए वापस लाने की कोशिश करें. बेशक, जो PPT प्रेजेंटेशन के ज़रिए जा रहे हैं, उनको उसी ज़रिए से वापस लाने की कोशिश करें. तो जैसा ऑडियंस वैसे बात करने की ज़रूरत है. यानी आज जो सोशल मीडिया का असर रसूख है, जैसे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम है या दूसरे, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा असर कर रहा है. तो इन प्लेटफॉर्म पे भी हमारे उलमा को काम करना चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए, जो आदमी जिस फील्ड में महारत रखता हो उसको उस काम के लिए सौंप देना चाहिए. जैसे कि मैं एक मिसाल बताता हूँ, चूँकि अपने एडवाइस की बात की. जी जी. गैरों को आप देखते हैं कि तफसीर कुरान की बात आती है तो वो एक स्कॉलर को मुंतखब करते हैं. जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में एक वहाबी फॉलोवर है, नौमन अली खान, अमेरिका का है, असल पाकिस्तानी अमेरिका. वो तफसीर पर बयान करता है. तो इनकी एक टीम है कि तफसीर की बात आती है तो दे डाइवर्ट हिम टू दैट जी उस लेक्चरर के पास. जनरल टॉपिक की बात आती है तो मुफ्ती इस्माइल में, वो भी एक वहाबी फॉलोवर जी, है, जी. लेकिन जनरल टॉपिक के जरिए लोगों को कन्वर्ट करता है. बिलाल फिलिप्स, ये वहाबी स्कॉलर है, लेकिन खुल्लम खुल्ला बोलने वाला है. जी. तो जिसको अकायद की बात सुनी है, बिलाल फिलिप्स की तरफ उनको डाइवर्ट कर देते हैं. इसी तरह एक यूसुफ एचटी है, उसकी तरफ गए. अब कंपैरेटिव रिलीजन आती है तो जाकिर नाइक की तरफ करते हैं. ये तमाम लोग जब एक साथ दुबई में या किसी और जगह इनकी कॉन्फ्रेंस होती है या USA में, हर जगह पे ये मिल जाते हैं. लेकिन काम क्या है कि जनरल टॉपिक चाहिए, इसको सुनो, इसको सुनो, तफसीर चाहिए, उसको सुनो, अकायद चाहिए, इसको सुनो. हमारे अंदर भी एक उस ऐसे उलमा की टीम होनी चाहिए कि हम दूसरों को प्रमोट करें. ये नहीं कि भाई ये मुझसे आगे बढ़ जाएंगे, वो उनसे आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि जिसके अंदर जो महारत है, कोई तसनीफ में आगे है तो उनको उस फील्ड में उसमें मोटिवेट किया मोटिवेट किया जाए.
جو اسپیچز میں اچھا رہتا ہے ان کو مثبت کر دیا جائے, جو تحقیق میں اچھا ہے ان کو اور بھی مطلب کتابیں مہیا کر دی جائے. اگر ان کے پاس سہولت کم ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی امام ہے یا مدرسے کا مدرس ہے, اگر ان کو آپ 25,000 تنخواہ دیتے ہیں, مثال کے طور پہ 25,000 دیتے ہیں, آپ میری رائے یہ ہے کہ ان کو 35,000 دیجیے. کیوں؟ 25,000 میں وہ کسی بھی طرح مشکل سے چلاتا ہوگا. اگر 35 دیں گے تو وہ فراخ دلی سے اپنا خرچ کرے گا, ذہن اطمینان میں رہے گا, منتشر نہیں ہوگا, تو مطالعہ زیادہ کریں گے. مطالعہ زیادہ کریں گے تو ہمارے بچوں کا ہی فائدہ ہوگا. اسی طرح امام صاحب بھی تقریر کے لیے مطالعہ زیادہ کریں گے. اب 25,000 تنخواہ والے کو ہم 35 دیں گے, تو وہ امام صاحب اگر ہوں گے تو اور بھی زیادہ تقریر کے لیے محنت کریں گے, بجائے اس کے کہ عام کتابیں پڑھے, وہ تفاسیر اور احادیث کی کتابیں شروحات پڑھ کر بیان کریں گے. فائدہ کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا. مدرس ہوگا, زیادہ تنخواہ دیں گے تو اچھا مطالعہ کریں گے تو بچوں کا, یعنی ہمارے بچے اچھے عالم بنیں گے, اچھے لسنرز بنیں گے. کب؟ جب ہم علماء کرام کی قدر کریں گے. یہ چیز ہمیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح ہم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ. یعنی ایک نوجوانوں کے لیے ہے کہ علماء کی قدر بھی وہ کریں, علماء کی قدر کریں, اور جو علماء جس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں ان کو اسی فیلڈ میں آگے بڑھائیں. اچھا حضور, ایک اور مختصر سا میں, کیونکہ آپ ہندوستان کے ہیں, ہندوستان میں یعنی آپ کے آبا و اجداد ہندوستان کے, ہندوستان سے آپ کا گہرا لگاؤ ہے, بہت سارے علماء کرام سے, اکابرین سے آپ کی ملاقات ہے. تو حضور اشرف الفقہاء حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ مدث اللہ علیہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے حوالے سے بھی اگر آپ الحمدللہ حضور اشرف الفقہاء اتنی محبت فرماتے تھے مجھ سے کہ مجھے حضرت نے اجازت سے بھی نوازا, اور یہ بات بھی خلافت حاصل. اور یہ بات بھی میں بتا دوں کہ میرے استاذ مولانا نور الحسن نوری صاحب نے حضور اشرف الفقہاء جب پہلی بار سری لنکا تشریف لائے, ایک ہی وزٹ ہوا تھا, تو ان سے شکایت کی کہ حضور حافظ احسان جو ہے نا پڑھنے میں سستی کرتا ہے. تو حضور اشرف الفقہاء نے فرمایا اس کو مار کر پڑھاؤ گے, یعنی اس کو چھوڑنا مت, کسی بھی طرح سختی کر کے اس کو پڑھایا جائے. تو اس کے بعد میں نے کچھ پڑھنے کے لیے کچھ ہمت کی, اور اس وقت حضور اشرف الفقہاء نے خود کتاب بغیر دیکھے مجھے پہلا سبق پڑھایا تھا, اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا. اور الحمدللہ میں کبھی بھی کوئی بڑے مسائل میں الجھ جاتا, جیسے کوئی عقائد کی بات ہوتی جس کا سولوشن مجھے آسانی سے نہ ملتا, میں عام طور سے کسی بزرگ کو فون کرنے کا عادی نہیں ہوں, علماء کو فون کرنے کا عادی نہیں, میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. لیکن وقتاً فوقتاً کبھی کبھی حضور اشرف الفقہاء کو فون کرتا تھا کہ حضور یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ سوچ کر کہ اتنا بڑا جواب دیں گے کیسے ہضم کروں گا, لیکن 2-3 منٹ میں حضرت اتنا سلیس انداز میں جواب دے دیتے کہ تشفی بھی مل جاتی, اور حضرت کا کرم بالائے کرم ہوتا. اور کوئی ایسی حضور اشرف الفقہاء کے تعلق, اگر میرے تعلق سے آپ پوچھتے ہیں تو میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جہاں بھی حضور اشرف الفقہاء تشریف لے گئے, کہیں گفتگو ہوتی اور میرا تذکرہ ہوتا تو بہت محبت سے میرا تذکرہ فرماتے, اور اس طرح فرماتے ہیں کہ میں اسے بہت چاہتا ہوں کہ اس طرح حضور اشرف الفقہاء یاد فرماتے تھے. مجھ سے کئی لوگوں نے اس طرح کہا, یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور ان کا آخری سفر غالباً تھا, مدینہ شریف میں میری ملاقات ہوئی تھی, میں ان کے پاس گیا, اور میری عادت ہے جب بھی ملاقات ہوتی میں فون کو آن کر دیتا, ریکارڈنگ کو, اور حضرت سے جان بوجھ کر سوال میں کرتا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے اور ریکارڈنگ ہو تو محفوظ رہے. تو پھر حضرت سے پوچھتا کہ حضرت آپ کو سوال کرتا رہتا ہوں, آپ کو ڈسٹرب کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ آپ سوالات کرتے تو ہم کو اچھا لگتا ہے, بہت محبت سے حضرت جواب دیتے. تو یہ ہمارے اکابر کے اندر جو شفقت تھی نا, اساغر نوازی, یہ بہت کم پائی جاتی ہے. یہ چیزیں میں نے کچھ بزرگوں میں دیکھی, بالخصوص حضرت علامہ سید شاہ رحمۃ اللہ قادری میں اساغر نوازی کمال کی دیکھی, اور حضور اشرف الفقہاء میں نے کمال کی. جزاک اللہ خیر. دل تو چاہ رہا ہے کہ پوری رات آپ سے گفتگو کریں, اور یہاں کچھ وقت کی تنگی اور آپ کو بھی زیادہ پریشان نہیں کریں گے. آپ شکریہ. آفیشیلی رکاوٹ. جزاک اللہ.